بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسلم لیگ نون نے ایک جج کو یوتھیا ڈکلیئر کر کے نشانے پہ رکھ لیا ہے۔ یہ سارا ایشو کیا ہے، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ابھی گفتگو کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ چیئرمین جو ہے وہ شدید مشکل کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ یہ چیئرمین جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ لاہور کے حلقہ NA-127 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اس حلقے کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر بھٹو صاحب کے دور سے لے کر اب تک جیلے بستے ہیں، باقاعدہ طور پر وہاں پر لوگوں کے دلوں میں بھٹو زندہ ہے۔ یعنی یہ ہر ایک دور دی گل نہیں کر رہا، یعنی ہر ایک بندے دی گل نہیں کر رہا۔ وہاں پر A1 سیکٹر بھی ہے، بڑے امیر لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، مطلب 20 کروڑ دی کوٹھی پائے نو۔ لیکن یہ ہے کہ جو A2 سیکٹر ہے، جو C1 سیکٹر ہے، جو باگڑیاں والا پاسا ہے، جیڑا انڈسٹریل ایریا کے ساتھ لگتا ہے، جو لیبر کلونی ہے وہاں پر، جو پنڈی سٹاف کا ایریا ہے، جو اگر میں بات کروں تو وفاقی کلونی والی سائیڈ ہے، اگر میں بات کروں جناب کہ یہ جو چلا جاتا ہے ادھر کوٹ لکھپت کے بیک سائیڈ پہ تک چیزیں جو لوگ چلے جاتے ہیں، رہتے ہیں غریب لوگ، 2-3 مرلے 4 مرلے دے گھر سے، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ بھٹو صاحب کے چاہنے والے اس لیے ہیں کہ بھٹو صاحب نے اپنے دور کے اندر ان کو وہاں پر لا کر گھر دیے تھے، بنا کر گھر دیے تھے، تو وہ وہاں پر رہتے ہیں اور آج بھی وہ بھٹو کو یاد کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے اور ایک کمیونٹی ہے جو باقاعدہ طور پر وہاں پر لا کے بھٹو صاحب نے بسائی تھی، وہ جناب بھٹو صاحب کو چاہنے والی ہے بھٹو صاحب کی۔ یہ بلاول بھٹو کے آنے کے بعد ان لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا ہے کہ جناب بھٹو دا آ گیا، نواسا آ گیا، بی بی دا پتر آ گیا، اسی جناب انہوں ووٹ دینا۔ یہ وہاں پر ایک بالکل آپ چلے جائیں گے تو فی الحال وہاں پر ایک گفتگو ملے گی۔ مسلم لیگ نون والے ابھی وہاں پر گئے نہیں ہیں، مسلم لیگ نون والے وہاں پر ابھی ایکٹیو نہیں ہوئے ہیں، یہ ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ وہاں پر 3 امیدوار ہیں جن کے کاغذات ہیں۔ ایک نصیر بھٹا صاحب ہیں، وہ 2002 کے انتخابات میں یہاں سے MNA رہ چکے ہیں۔ دوسرے وحید عالم خان صاحب ہیں جو 2013 کے انتخابات میں یہاں سے MNA رہ چکے ہیں۔ تیسرے جو ہیں وہ عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں۔ عطا اللہ تارڑ صاحب کسی جگہ سے نہ کبھی MP رہے ہیں نہ MNA رہے ہیں، پہلی بار انہوں نے الیکشن کا ٹیسٹ کرنا ہے۔ میرے ذرائع نے یہ خبر دی تھی کہ جناب وہ مسلم لیگ نون نے ان کو یہاں پر بلاول بھٹو کے مقابلے پر فیلڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی تک تو وہ فیصلہ موجود ہے، فیصلہ بدل گیا تو بات دی گل ہے، لیکن فی الحال وہ فیصلہ یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر 2021 کے 21 یا 22 میں ایک الیکشن ہوا تھا، وہ ضمنی الیکشن، جس میں اسلم گل صاحب پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، اور خاتون ہے جسٹس ملک کیوم کی بھابی، میرے ذہن سے ان کا نام اچانک سے سلپ ہو گیا، یقینی طور پہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، بڑی اچھی اور بڑی سلجھی ہوئی اور بڑی کیا کہتے ہیں ڈیسنٹ خاتون ہے۔ ان کے بیٹے علی جو ہیں وہ بھی علی پرویز، جی شائستہ پرویز ملک، یس مجھے نام یاد آ گیا، شائستہ پرویز ملک صاحبہ جو ہیں وہ یہاں سے MNA ہے، لیکن اب وہ یہاں سے الیکشن کا ٹیسٹ نہیں کر رہی، وہ اسپیشل سیٹ کے اوپر چلے گی دوبارہ۔ پہلے انہوں نے ایک جذباتی وابستگی تھی، ان کے ہسبینڈ کی یہ سیٹ تھی، تو انہوں نے کہا جناب میں نے اس سیٹ کو جو ہے اپنے خاندان میں کیری کرنا ہے، تو پھر انہوں نے وہاں سے الیکشن کا ٹیسٹ کر لیا تھا۔ اس کے بعد یہاں پر علی پرویز ملک کا کہا جا رہا تھا کہ وہ کاغذ جمع کرائیں گے، وہ پہلوان بڑا سیاڑا نکلیا، اس نے وہاں پہ کاغذ جمع نہیں کرائے، اس کی میرا خیال ہے اپنے باپ کے ساتھ وہ جذباتی وابستگی نہیں تھی، تو لہٰذا وہ اپنی پرانی سیٹ کے اوپر ہی ابھی تک وہاں پر موجود ہے۔ ویسے سنا ہے وہاں سے مریم نواز کے بھی الیکشن لڑنے کے امکانات ہیں، لیکن بہرحال اس حلقے کی بات کریں تو ابھی مسلم لیگ نون والے اس طرح ایتھے وڑے نہیں ہیں، ابھی پیپلز پارٹی کے لوگ ہی وہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے، آتے جاتے لوگوں سے ملتے ملاتے، کہیں وہ مختلف جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور وہ بڑے ایکٹیو ہیں۔ قاسم گیلانی صاحب جو کہ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں، ان کی سربراہی میں یہاں پر باقاعدہ طور پہ کمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ اچھا، لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ پیپلز پارٹی کے پلسز جو ہیں، وہ ان میں ایک پلس اور شامل کر لیں، یہاں پر طاہر القادری صاحب کا بڑا اثر رسوخ ہے۔ اس حلقے سے وہ جو ہے ایک بار MNA جتوا دیے گئے تھے، علیم خان ان کے مقابلے پہ تھے لیکن ان کو جتوا دیا گیا تھا،
ٹھیک ہے. اب یہ بات میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا اس لیے کہ اتنا پرانی گل ہو گئی ان کی بندہ ایڈی لمیے داستانہ تو سناوے تو وہ جتوا دی گئے تھے. مگر اس کے باوجود ان کی چونکہ وہاں پر مدارس ہیں, ان کی یونیورسٹیز ہیں, تو وہاں پر کوئی 5-7 ہزار ووٹ ان کا ہے. یہ پکا ووٹ ہے جو طاہر القادری کے ایک اشارہ ابرو کے ہی مارا ہے بھائن جدھر اشارہ کرنے کو ادھر لب جائے گا. اور یہ 5-7 ہزار ووٹ جو ہے آصف زرداری صاحب کے ایک فون کے اوپر مل جائے گا. ویسے بھی اگر آپ نوٹ کریں تو جو طاہر القادری ہے ان کا کلیم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ماڈل ٹاؤن کے اندر ان کے اوپر ان کے بندوں پہ فائرنگ شیئرنگ کروائی, بندے مرے, وہ جس کو سان ہے ماڈل ٹاؤن کیا چھڑی دینا سی پڑھ کے, اچھا وہ ویسے بہت ظلم ہوا تھا اور سارے پولیس والے بچ گئے. یہ دیکھنا یعنی یہ آپ ایک الگ داستان ہے. یعنی اس ملک کے اندر جو نظام انصاف ہے اس کی ایک الگ ہی داستان یہ ہے کہ سب کے سامنے گولیاں ماری گئیں, سارے میڈیا نے لائیو دکھایا گولیاں چلتے ہوئے, لوگوں کو گرتے ہوئے زخمی ہوتے ہوئے لائیو دکھایا. آج تک ان کو انصاف نہیں ملا سر. یہ ہمارے ملک کا نظام انصاف ہے. یہ چاہے عدالتی سطح کے اوپر لے لیں, چاہے پروسیکیوشن کی سطح کے اوپر لے لیں, تھانے کی سطح پہ لے لیں, یہ بات معاملہ ساڈے ملک ہے گا جی. تے ایتھے اسی پاجی پال لیا کہ جو جمہوریت ہونی چاہیے, اسی انصاف اور قانون اور آئین دی گلاں کرنے ہیں, سانو پتہ نہیں کدوں شرم آنی ہے گلاں کردے ہیں, یا پھر اسی کام ٹھیک کر لیے بندے دے پتر والے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم کر سکیں. بے نظیر بھٹو ماری ملک کی 2 دفعہ کی وزیر اعظم, چونک جی بھائی ساری دنیا نے دیکھا, مار دیا گیا. آج تک اس کے قاتل ہم گرفتار نہیں کر سکے تھے. گلاں ساڈیاں سن لو کہ جناب پتہ نہیں کتوں تک جا کے اسی کی کر کے آواں گے. خیر جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ بات ہو رہا ہے, ایویں میں دوسری سائڈ پہ نکل جاتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ یہ پلسز موجود ہیں کہ آصف زرداری کے ایک فون کے اوپر وہ ووٹ جو ہے طاہر القادری صاحب نون لیگ کو تو ڈالیں گے نہیں. تحریک انصاف دی حالت ہے وہ کہ اتنے لطیف کھوسا صاحب نے کاغذ جمع کرائے, اور تسی ایس چیز کا اندازہ لاؤ ذرا. اب یہ دیکھیں لطیف کھوسا کے کاغذ جو ہے وہ 127 میں جمع کروائے ہیں, تے پائندہ جڑا جو سیکنڈر پرپوز کرنے والا ہے پرپوزر وہ کسی اور حلقے کا رہنے والا ہے. اب بندہ پوچھے قانون کا لطیف کھوسے کو نہیں پتا ہوگا تو پائن کیوں نہیں پتا ہوئے گا. سب ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں, الیکشن سے بھاگنے کا طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے یہ ساریاں 2 نمبری کر رہی ہیں. میں اس کے اوپر پہلے بات کر چکا ہوں, میں نے آپ کو ہلکا سا ہنٹ دیا ہے, اگلے ولاگ میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے. تو یہ سر اس کا صورتحال ہے. مقابلہ مجھے لگتا ہے کہ 2 بڑی جماعتوں, 2 ہی بڑے امیدواروں کے درمیان ہوگا. ایک نون لیگ کے ہوں گے, ایک پیپل پارٹی ہوں گے. لیکن پیپل پارٹی والا بھائی جڑا نا آصف زرداری کا صاحبزادہ اور بے نظیر بھٹو کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, اس کو خطرہ مسلم لیگ نون سے نہیں ہے, اس کو خطرہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے. 2 دھڑے ہیں سر یہاں پر بنے ہوئے. ایک ہیڈڈ بائی ہے جناب اسلم گیل صاحب جو کہ صدر ہے لاہور کے, اور وہ لاہور کے صدر بننے کی بجائے N127 کے صدر بننے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی تسی پورے لاہور کے صدر ہو, سارے پاسے تو امیدوار والے دھیان کرو. دوسرے جو ہیں وہ ہیں جناب فیصل میر صاحب, اور فیصل میر صاحب جو ہے وہ N127 سے پہلے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی خواہش رکھتے تھے, کاغذ جمع کرائے. فیصل میر نے بہت کام کیا ہوا اس حلقے کے اندر, کوئی شبے کی بات نہیں ہے. الیکشن بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا, صوبائی اسمبلی کا کیا تھا, قومی کا نہیں کیا تھا, لیکن بال ان کا ورک یہاں پر موجود ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں جڑے جڑے نا یعنی یہ کلیم کرتے پھرتے ایک دوسرے لت کھینچ رہے ہیں. یہ نہیں کر رہے کہ چیئرمین جیت جائے, اے کر رہے ہیں کہ وہ انج کیوں کر رہے ہیں تو وہ انج کیوں کر رہے ہیں. یہ گراؤنڈ کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی. میں بس نیٹی گٹی میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بتانے کے لیے, بڑی ہی مطلب جو ہے نا چھوٹے لیول پہ جا کے حرکتیں جو ہو رہی ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. میں صرف یہ بات یہاں پر اس لیے کر رہا ہوں کہ یار اگر کوئی دیکھ سن رہا ہے ٹھیک ہے تو آصف زرداری صاحب دھیان کرو, تہاڈا پتر جڑا نا انہاں دے ہتھوں ہر جڑا جے. ہرا سکے گے نہیں ہرا سکے گے وہ الگ بات ہے, وہ تو 28 فروری 8 فروری پتہ لگے گا نا, ٹھیک ہے. یہ پائے پہلے بڑے گھر دے کٹ تے کرا لو, اپنی تے گلاں سیدھیاں کر لو, پھر تسی نون لیگ دا مقابلہ کرنا. نون لیگ کا شہر ہے لاہور. 1988 کے بعد سے آج تک نون لیگ کوئی الیکشن نہیں ہاری ہے سر, ٹھیک ہے.
اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کا صاحبزادے آگے نہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب آگے ہیں، لوریے بھائی نے انہوں نے ویلکم کر دے ہے، لیکن حضور گل ہے کہ پہلے بڑی منجی تھلے ڈانگ پھیرتے پھیر لو، حضور بڑی ضروری ہے اتنے ڈانگ پھیرنی، مجھے کم از کم ایسے لگ رہا ہے۔ بہرحال میں عطا اللہ تارڑ کا ذکر ہوا ہے تو وہ جو یوتھیا جج کی میں نے بات کی کہ ایک جج کو یوتھیا قرار دے دیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے، گلا کچھ جتنی ہے بھی نہیں ویسے، آپس کی بات یہ ہے۔ دیکھیے پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، ان کا نام ہے جناب کامران میاں خیل صاحب۔ یہ جو جج صاحب ہیں مطلب ظاہر ہے کہ چونکہ جج ہیں ہائی کورٹ کے تو انتہائی قابل احترام ہے، یہ جج ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہوتے ہیں، ادروائز سارے انسان قابل احترام ہے، ٹھیک ہے، بطور انسان سارے قابل احترام ہے، لیکن جب آپ ججی کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا بھائن تو پھر تسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میرا خیال ہے کہ انسان کو خود دیکھ لیجیے۔ مثلا یہ جناب میرے مامے دے پتر کا کیس آ گیا، میں یار ایم سوری، میری رشتہ داری ہے، میری عزیز داری یار میں نے نہیں سننا۔ ہم نے کئی بار دیکھا لاہور ہائی کورٹ کی جب ہم بیٹ کرتے تھے، میں نے کچھ عرصہ کی ہے بیٹ ہائی کورٹ کی، تو وہاں پر کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ جج صاحبان جو ہے وہ کہتے یار میں چونکہ اس کیس میں وکیل رہا ہوں یا اس چیمبر میں کام کرتا رہا ہوں جس چیمبر کا یہ کیس آ گیا میرے پاس، سوری میں اس میں جج کے طور پر نہیں بیٹھوں گا، چیف صاحب کسی اور نبا دے، وہ بینچ سے اٹھ جاتے تھے لوگ، ایتھے بھی اٹھ جاتے یار۔ اگر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان غلط چھینا گیا تو بہو جی یہ فیصلہ تو کسی اور پاسے بھی ہو ہی جانا سی۔ حالانکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے وہ میں نے آپ کو پچھلے دفعہ بتا دیا تھا، سنگل بینچ نے ڈویژن بینچ کا فیصلہ الٹایا پیا، عجیب و غریب سین نے پاکستان کے اندر۔ بہرحال اب الیکشن کمیشن جا رہا ہے اس کے اندر اپیل میں، وہ کیا ہوگا وہ الگ بات ہے۔ اب یہ جو جج صاحب ہے یہ جناب بقول عطا اللہ تارڑ صاحب کے یہ ایڈوکیٹ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت کے دوران۔ اچھا ایک تو میں سچی بات ہے، جو صاحب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہ جائیں، اٹارنی جنرل رہ جائیں، اسسٹنٹ اٹارنی رہ جائیں یا ڈپٹی اٹارنی جنرل رہ جائیں کسی بھی دور کے اندر، ان کے اوپر تو پابندی ہونی چاہیے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج بننے پر، اس لیے کہ ان کی ایک خاص سیاسی وابستگی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ سر باجی ٹھڈ جڑا نا بہو جی وہ بڑی شرم بدلنا ہے پھڑ کے۔ دیکھیں آپ کو فائدہ ملا نا، آپ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے، آپ کو ہر سرکاری گاڑی ملی، آپ کو پٹرول ملا، آپ کو جڑے بچیاں جڑا کی پروٹوکول لبا، تانوں آندے جڑے سلوٹ وجدے رہے، 5 بندیاں تسی بلائز بھی کیتا ہوئے گا، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ عہدے کے اوپر آئے۔ جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے، جو ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے، اس نے یا اٹارنی جنرل ہوتا ہے، اس نے اس حکومت کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے عدالتوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ ایک پولیٹیکل حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ کی ہمدردیاں ظاہر ہے ان کے ساتھ ہیں، ایسے شخص کو تو جج بننا ہی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی بن گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی قانون موجود ہے کہ نہیں بن سکتے ہیں، مگر میں تو اپنی ایک رائے دے رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کہ جڑنا ہوا دے میں چیز چھٹی ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جو لوگ سرکاری کسی بھی سرکار کی نمائندگی کرتے ہوں ان کو ججی کی منصب پر نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن بات یہ جج صاحب چونکہ بن سکتے جج، یہ جج بنے، یہ بیٹھے، ان کے کزن جو ہیں وہ میاں خیل، بابر خان میاں خیل، ناصر خان میاں خیل، یہ تحریک انصاف کے سنا الیکشن لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ایسا نہیں گلا جڑی انہوں نے کیتی ہیں، تو وہ اس وقت نا ایک نشانے پر ہے مسلم لیگ نون کے۔ اچھا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے مسلم لیگ نون والوں کا کہ حضور یہ آپ بتائیں اگر آپ کے وہ کزن یہاں پر ہیں اور آپ خود اس حکومت کا ایک حصہ رہے ہیں تو بہو جی تسی اٹھ جاؤ، تسی کہو یار اے کسی اور تے کول بھیج دیو۔ یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے۔ اگلا پوائنٹ سن لیں، اگلا پوائنٹ کیا؟ اگلا پوائنٹ یہ ہے جو میں نے اس دن آپ کی گوشت گزار کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بینچ ہے، فیصلہ ہے، ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے کہ آپ کسی بھی آئینی ادارے کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسپیسیفک کر دیتا ہوں، ٹائم باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ اس ٹائم کے اندر اندر آپ فیصلہ سنائیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے سر، ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے، ٹھیک؟ اور یہ فیصلہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے لیا ہوا ہے،
انہوں نے جا کے درخواست دیتی تے فیصلہ انہوں نے حقی چاہیا جو بلے کی نشان واپس لینے والا فیصلہ پائے نا وہ فیصلہ بھی تحریک انصاف نس کے گئی پشاور ہائی کورٹ اتوں جا کے لوا کے آئی. تو سہولت کاری کی جو باتیں ہیں نا وہ اگر کی جا رہی ہیں تو غلط نہیں ہے زیادہ. پہلے بھی سہولت کار موجود تھے, اب بھی سہولت کار موجود ہیں. الزامات اس حوالے سے بڑے کلیئر کٹ جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ سہولت کاری ہو یا نہ ہو, انصاف ہونا چاہیے. اور انصاف جو ہے وہ ایسے جج صاحب نہیں کر سکتے جو کسی کی پرچی کے اوپر پہلے ابلائے ہوئے ہوں. بڑی سمپل سی بات ہے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل یہاں پہ کوئی شخص ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے اندر مسلم لیگ نون کے دور میں, اور اس کو بعد میں یا ایڈوکیٹ جنرل ہوگا, اس کو بعد میں آپ ہائی کورٹ کا جج لگا دیں گے. پائن انہیں پاک مارنی جو مرضی کر لو. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پاک نہ مارے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو کہیں نہ کہیں سہولت کار موجود ہے, ہلکے پھلکے ایکٹیو بھی ہوئے ہیں. افیکٹو کتنے ہیں یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے. ابھی وہ افیکٹو اس طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ ہے. بہرحال ہو سکتا ہے میرے پاس جو اطلاعات ہو وہ پراپر نہ ہو. میں کہڑا کوئی ساری شیواں دے اوتے مطلب نیوکلیس آ کے ہر شے میرے دے آنی ہے, میں پھر بھی چیک کر لیتا ہوں. لیکن کتنے نہ کتنے چیزاں گڑبڑ ضرور ہوئی ہیں جی. اب تک جو میں اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے اکثر شیئر کر لیا. اب دوستوں درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.